الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان کو تقوی کا حکم دیا ہے. عام طور پہ قرآن پاک میں جہاں تقوی کا حکم ہوتا ہے وہاں ساتھ تقوی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بھی بتا دیا جاتا ہے. اس کو بند کر وہاں ساتھ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا جاتا ہے. ایسی بات بتا دی جاتی ہے کہ جس پہ عمل کریں تو انسان کی زندگی میں تقوی آ جائے. یہاں پر بھی حق تعالی شانہ نے تقوی کا حکم دیا ہے تو تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی بیان فرمایا کہ اس پہ اگر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی میں تقوی آ جائے. وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ زبان سے درست بات نکالو. زبان سے غلط بات نہیں نکالنی چاہیے اور صحیح بات زبان سے نکالنی چاہیے. جب زبان کو ہم صحیح بات نکالنے کا پابند بنا لیں گے اور اس زبان سے گناہ والی بات، نامناسب بات، جھوٹ والی بات، ٹیڑھی میڑھی بات، جب غیبت والی بات، چغلی والی بات، جب ان باتوں سے اپنی زبان کو بچا لیں گے تو زندگی کے اندر انسان کے تقوی آ جائے گا. یہاں زبان کی حفاظت کے اللہ تبارک و تعالی نے 3 فائدے بیان فرمائے. اس آیت سے 3 فائدے معلوم ہو رہے ہیں. نمبر 1
کہ انسان کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، اعمال انسان کے درست ہوتے ہیں، زبان کے درست ہونے سے انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ اعمال کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے، اور تقوی کا اصل تعلق انسان کے دل سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ تقوی کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان التقوی ہا ہنا، واشار الی قلبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف، اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہوتا ہے، اور اس کے اثرات جو انسان کے اندر آتے ہیں وہ انسان کے اعمال پہ آتے ہیں، انسان کے کردار پہ آتے ہیں، انسان کی جو ہے وہ تعلق مع اللہ پہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو تقوی کا تعلق اصل میں باطن سے ہے، اس کے آثار ظاہر میں آتے ہیں پھر اوپر ابھر کے۔ تو یوں جیسے درخت ہوتا ہے کہ اس کی اصل جو ہے وہ جڑیں ہیں، وہ جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی، لیکن اوپر جو بہار لگتی ہے وہ ان جڑوں کا ہی اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی درخت کو نہ کاٹے اور نیچے سے جڑیں کاٹ دے یا تیزاب وغیرہ ڈال کے ان کو جڑا دے، جڑوں کو، یا کسی طریقے سے ان کا خاتمہ کر دے، تو اوپر کا درخت خود بخود خشک ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو معلوم یہ ہوا کہ زبان کی اصلاح کرنے سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے، اور زبان جو ہے یہ دل کی ترجمان ہے، زبان کا اور دل کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے آپس میں، ان کا آپس میں جوڑ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کے اندر نور رکھا ہوتا ہے، ایمان کا نور، اللہ کی محبت کا نور، اللہ کے ذکر کا نور، اور عبادات کا نور، قرآن پاک کی تلاوت کا نور۔ یہ ان چیزوں سے دل کے اندر انوار پیدا ہوتے ہیں، اور جب انسان بات کرتا ہے اور بولتا ہے تو جیسے باقی کاموں میں جسم کی انرجی استعمال ہوتی ہے، ایسے ہی زبان بھی وہ اس انرجی کو استعمال کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کا نور بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہی بات ہے کہ عام آدمی دین کی باتیں کرے، قیمتی باتیں کرے، سامعین پہ اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، اور کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ والا، جس کے زندگی کے اور دن رات کے زیادہ لمحات اللہ کی یاد کے اندر گزرتے ہوں، وہ اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے، وہ دنیا کی بات بھی کر دے نا، تو اس کی دنیا کی بات کے اندر بھی ایک نور ہوتا ہے، اور سامعین کے قلب پہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور اچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو جب انسان بولتا ہے تو ساتھ ساتھ دل کی جو بیٹری ہے، نور کی بیٹری، وہ بھی ساتھ ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور زیادہ بولنے سے وہ بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے اور اس کی چارجنگ میں کمی آ جاتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ ہوگا، حاصل ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، اور تیسرا فائدہ یہ فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ دو وعدے ہیں، تو دونوں میں مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جو حال کے لیے بھی ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ زبان کا اگر درست استعمال ہو
تو پھر فی الحال بھی اصلاح اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور فی الحال اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات مستقبل میں بھی پڑتے، یعنی اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ زبان کی اصلاح انسان کر لے تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، اور بہت سارے گناہوں سے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، بہت ساری برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، ایک زبان کو انسان درست کر لے تو۔ اس آیت کا اگر سیاق دیکھا جائے، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس کا اگر سیاق دیکھا جائے، سباق دیکھا جائے، تو اس آیت سے پہلے 3 عظیم گناہوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تقوی کا حکم اور درست بات کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس سے پچھلی آیات کو ملا کے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان زبان کی احتیاط نہیں کرتا، زبان کے استعمال کی نگرانی نہیں کرتا، زبان کو گناہوں سے بچاتا نہیں ہے، زبان سے جھوٹی بات چھوڑتا نہیں ہے، اور زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، تو پھر انسان سے بڑے بڑے گناہ صادر ہو سکتے ہیں، چھوٹے نہیں، بڑے بڑے گناہ صادر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جن گناہوں کا اس آیت سے پچھلے آیات میں تذکرہ ہے، ان میں سے ایک گناہ ہے، نعوذ باللہ، بہت خطرناک گناہ ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی، اللہ کی شان میں بے ادبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی۔ چنانچہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پہ لعنت فرمائی ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالی نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں بے ادبی کر جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ مومنوں کو بھی ستاتے ہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا نہیں پہنچاتے ہیں بلکہ مومنوں کو بھی ستاتے ہیں، اور ان کی طرف ایسے گناہوں کی نسبت کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں کہ جو گناہ انہوں نے کیے ہی نہیں، نا کردہ گناہوں کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں۔ تو فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بے ادبی، یہ بے باکی ہے، اور اس بے باکی کی طرف کون انسان جاتا ہے؟ جو اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک یوٹیوبر ہے، وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے بس اس کی کل دولت کیا ہے جی؟ ایک کمرہ اور ایک کیمرہ، بس اس میں بیٹھ کے دنیا کو وہ دین کا درس دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دین کی جڑیں کاٹتا ہے۔ پہلے اس نے یہ کام شروع کیا
کہ اس زمانے میں موجود جو علماء کرام ہیں ان کے خلاف اس نے بولنا شروع کیا۔ یاد رکھیے مسلمان کی جو غیبت ہوتی ہے نا، اس کو حق تعالی شانہ نے قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ اس کا گوشت کھانے کی طرح ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ اور اگر غیبت علماء کی جائے تو وہ اس سے زیادہ سنگین ہے۔ فرمایا کہ لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کے جو گوشت ہوتے ہیں نا یہ زہر والے ہوتے ہیں۔ جو آدمی ان کی غیبت کرتا ہے وہ صرف گوشت نہیں کھاتا بلکہ زہریلا گوشت کھاتا ہے، زہر والا گوشت کھاتا ہے، اس کی تباہی کا سامان جلد ہو جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ تم دجال کی بات کرتے ہو، وہ بڑے دجال کی، ان سے بڑے دجال وہ لوگ ہیں جو اس وقت ممبروں پہ بیٹھے ہوئے۔ اب آپ بتائیے کہ ممبروں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ دجال کی ترجمانی کر رہے ہیں یا قرآن بتا رہے ہیں یا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بتا رہے ہیں؟ تو ممبر جو ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اوے اللہ کے بندے، تجھے کمرہ ملا، کیمرہ ملا، ممبر نہیں ملا تجھے۔ اب جن کو مل گیا ہے اس پہ حسد کرتا ہے اور ان کو دجال کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ جو بڑا دجال آ رہا ہے نا یہ لوگ ان سے بھی بڑے دجال ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کسی آدمی کو مختص کر کے کہ اس کا کردار یہ ہے، وہ باتیں غلط کرتا ہے اور اس کی باتیں دجال والی باتیں ہیں، یہ اگر کہے تو پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بات اس کی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کہے کہ جتنے ممبروں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے دجال ہیں۔ پھر آج ہم پاکستان میں 25 کروڑ کے قریب آبادی ہے اور زیادہ مسلم آبادی ہے، غیر مسلم آبادی تو ہے ہی تھوڑی سی، یہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ رہے ہیں آج، اور اس سے زیادہ مسلم آبادی جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے، وہ بھی آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ایک بڑی آبادی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ آج جو مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ کن کی برکت سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ ان بزرگوں کی برکت سے پڑھ رہے ہیں جو بزرگ یہاں پر آئے، اور جس وقت وہ آئے اس وقت یہاں پر شرک تھا، توحید نہیں تھی، اور جوگی تھے، رسالت پہ ایمان نہیں تھا، آخرت کا اعتقاد نہیں تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کے توحید کی شمع جلائی، اور صرف خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آئے تھے تو اس وقت ایک مسلمان نہیں تھا ان کے سامنے، اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ آدمی مسلمان کے ہاتھ پہ ہو چکے تھے۔ پھر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کام لیا، اور یہ ایمان کی روشنی اور پھیلی۔ پھر خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور ان کے خلیفہ تھے خواجہ بختیار کاکی کے، ان سے ایمان کی روشنی اور پھیلی۔ پھر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بھانجے تھے، ایک خواجہ نظام الدین اولیاء اور ایک علی احمد صابر، یہ دونوں حضرت کے خلیفہ ہیں، اور اپنے اپنے مقام پہ جا کے انہوں نے کام کیا اور دین پھیلایا۔ اور یہ سارے بزرگ وہ ہیں کہ ہمارے شجرہ کے اندر وہ آتے، یعنی جن کے ذریعے سے ہم نے دین حاصل کیا ہے، تو وہ ایک سلسلہ ہے، جیسے ماں باپ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، شجرہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ایک شجرہ ہے، تو یہ شجرے کے اندر یہ لوگ آتے ہیں۔ آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ ان بزرگوں کی برکت ہے۔ آپ باتیں سن رہے ہیں، یہ ان بزرگوں کی برکت ہے۔ وہ یوٹیوبر کیا کرتا تھا کہ وہ ان کو دجال کہتا ہے، چشتی دجال۔
اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تھانوی دجال، اب علماء سے نکل کے ان بزرگوں تک پہنچ گئے اور کہتا ہے میں نے ان بزرگوں کو مار دیا ہے، ان کو قتل کر دیا۔ نہ 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 نہ، یہ نہیں مرتے، جن کو اللہ زندہ رکھے وہ نہیں مرتے۔ تو وہ ایک انگریز تھا نا، اس نے ہندوستان کا دورہ کیا اور اس نے تبلیغ اسلام کے موضوع پہ کتاب لکھی۔ اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک آدمی صدیوں سے، کئی سو سال سے منو مٹی کے نیچے لیٹا ہوا ہے، اور آج بھی کروڑوں مسلمانوں کے دل پہ حکومت کر رہا ہے۔ وہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ تھا کہ آج بھی وہ مزار کے اندر لیٹے ہوئے، لیکن آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ تو ان کو دجال کرنا شروع کیا، پھر آگے بڑھ کے اس نے صحابہ اکرام کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس کی زبان کھل گئی، بے لگام ہو گیا، کوئی حیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اذا فاتک الحیا فصنع ما شئت، جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر۔ تو جب انسان کی زبان بے لگام ہوتی ہے وہ اصل میں بے حیا ہو چکا ہوتا ہے، اور جب بے حیا ہو جاتا ہے، زبان بے لگام ہوتی ہے، پھر اس کی زبان سے بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلا تھا برا بھلا کہنے کے علماء اکرام کو، وقت کے علماء اکرام کو، اور کہتا تھا میں نے ان سارے فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں، اور ان کو برا بھلا کہا۔ پھر اس سے آگے نکل کے اولیاء اللہ کو برا بھلا کہا، پھر اس سے آگے نکل کے صحابہ اکرام کو، جن کی شانیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں، جن کے ظاہر اور باطن کی صفائی اللہ بیان فرمائیں، ان پہ تانا شروع کر دیا۔ پھر خلفائے راشدین پہ تانا شروع کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تانے شروع کر دیے، اور پھر آگے بڑھا تو نعوذ باللہ وہی لفظ جو اوروں کے لیے بولتا تھا وہ عیسائیوں کا بہانہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول دی۔ وہ کہتے میں نے تو بات نقل کی ہے۔ اگر تو کہتا کہ بعض عیسائی ایسا کہتے ہیں تو ہم اس کو شبے کا فائدہ دے سکتے، ممکن ہے کوئی کتاب اس نے عیسائیوں کی پڑھی ہو، اس میں یہ لفظ لکھا ہو، اس لیے کہہ دیا ہو۔ لیکن کہتا ہے کہ 2 ارب عیسائی یہ کہتے ہیں، 2 ارب عیسائی تو یہ بات نہیں کہتے۔ کہتے میں نے نقل کی ہے۔ وہ بھی نقل وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے اصل موجود ہو، اور جب پہلے سے موجود ہی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ نقل کیسے ہو گئی؟ یہ دوسروں کا نام لے رہا ہے، بات اپنی کہہ رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی زبان پھسل جاتی ہے انسان کی، تو کوئی کلمہ غیر اختیاری طور پہ نکل جاتا ہے، لیکن متوجہ کرنے سے انسان توبہ کر لیتا ہے اور اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنی اس بات پہ ڈٹ گیا اور اب تک ڈٹا ہوا ہے۔ جیل میں جا کے بھی توبہ کا ابھی کوئی اعلان نہیں آیا اس کا کہ میں نے اس کام سے توبہ کر لی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی بات پہ اب بھی ڈٹا ہوا ہے۔ تو جب انسان کی زبان بے لگام ہوتی ہے تو پھر انسان اس طریقے سے بے ادب ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ اس وقت منکرین خدا اور دہریت مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی توہین رسالت کے کیس پاکستان میں زیادہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ تو 2 وجہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بے باک ہو چکی ہے، کسی کا ادب نہیں ہے اور لا دین ہو چکے اور منکر خدا تک ہو چکے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بات کرنا اور ان کے خلاف بات کرنا ان کے نزدیک کوئی معیوب نہیں ہے۔
اور دوسرا پھر سوشل میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ ان کو اپنی بات چلانے کا موقع مل جاتا ہے، تو یہ انکار خدا اور لادینیت اور بے ادبیاں یہ جو ہیں یہ یہاں تک پہنچا رہی ہیں، یہاں پر لے کے آ رہی ہیں، تو حق تعالی شانہ نے اس سے منع فرمایا۔ اور تو زبان کی احتیاط نہ کی جائے تو انسان جو ہے وہ بہت بے ادب بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک نے آگے کہا ہے کہ بعض لوگ پروپیگنڈے زیادہ کرتے ہیں مدینے کے اندر، تو بے لگام زبان جو ہوتی ہے نا وہ پروپیگنڈے کے اندر بھی چلتی ہے، جھوٹے پروپیگنڈے اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنا۔ اور تیسرا فرمایا کہ تو اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو موسیٰ علیہ السلام کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ جب انسان بے لگام ہو جاتا ہے تو اپنے وقت کے اولیاء اللہ کو بھی ان کے خلاف باتیں کر کے ایذائیں پہنچاتا ہے ان کو، تو تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ تو یہ تین باتوں سے قرآن نے منع فرمایا ہے، اور پھر زبان کی احتیاط کا حکم دیا ہے، تو ہمیں بھی اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔